الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اپنے پروگرام علم و حکمت کی تیسری قسط میں پاکستان کیوں ناگزیر ہو گیا تھا پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، برطانیہ کی دانش مندی کا دوست دشمن سب نے اعتراف کیا ہے، یہ بات ہمیں ماننی پڑی۔ اسے یہ سمجھتے دیر نہ لگی برطانیہ کو کہ جنگ عظیم کے بعد وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ اپنی عالمگیر سلطنت کا بار گراں زیادہ دیر تک سنبھال سکے۔ چنانچہ اس نے ایسا پینترا بدلا جس کی مثال سامراج کی تاریخ میں نہ ملے گی۔ پہلے ایشیا اور بعد افریقہ میں اس نے اپنا بستر اس طرح طے کیا کہ سب اس کی چیرہ دستی کو بھول گئے، بلکہ نوآزاد ممالک کامن ویلتھ کی رکنیت پر ناز کرنے لگے، اس کی زبان و تہذیب کے گن گانے لگے، اس کے مال کو تلاش کرنے لگے، اس کے ماہروں سے تربیت حاصل کرنے لگے اور لندن کو زیارت گاہ سمجھا جانے لگا۔ جتنے بھی ان ملکوں کے بناؤ بگاڑ کی تحریکیں پاکستان سمیت آپ نے دیکھا وہ سب لندن سازش ہی ہوتی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ نوآبادیوں کے حکمران طبقے کو انگریزوں نے تعلیم دی تھی، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اس کی مثال لارڈ ماؤنٹ بیٹن، بقول لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ ہے کہ نہرو اور پٹیل نے 1947 میں آزاد ہندوستان کی گورنر جنرلی پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں حکومت کے کاروبار سکھلائیے، رموز مملکت خویش خسروان دانت۔ ناظرین کرام، لیبر پارٹی اعلانیہ نوآبادی نظام کے مخالف، ہندوستان کی آزادی کے موافق اور کانگریس کی مداح، دونوں سیاسی جماعتوں کے کئی اکابر میں پرانی رسم و رواج تھی۔ چنانچہ لیبر حکومت کے قیام کے بعد کانگریس کو گمان ہوا کہ وہ اپنی شرائط برطانیہ اور مسلم لیگ دونوں پر مسلط کر سکے گی۔ گوکھلے کا مقولہ تھا کہ ہندوستان کی سیاست انگریز، ہندو اور مسلمان پر مشتمل مثلث ہے جس کے دو پہلو تیسرے سے لامحالہ بڑے ہوں گے۔ برطانیہ کانگریس بہر صورت ہندوستان کی سیاسی وحدت کے معید تھے۔ یہ تب ہی ممکن تھا جب اقلیت پر اکثریت کی حکومت قائم ہو، لیکن یہ عام سیاسی اصول بر صغیر میں یوں منطبق نہیں ہوتا کہ یہاں دو سیاسی جماعتوں کی پشت پر دو قومیں تھیں جن میں سے ایک حق خود ارادیت کے نام پر اپنی آزاد مملکت پر اصرار کر رہی تھی۔ یہ موقع کسی معیاری انتخاب کا نہ تھا بلکہ جنگ وراثت کا تھا۔ جب برطانیہ کے اخراج کے ساتھ اس امر کا فیصلہ ہونا تھا کہ بر صغیر ایک آزاد مملکت ہوگی یا دو۔ مذہبی اختلاف کی بنا پر انگلینڈ سے آئرلینڈ الگ ہوا تھا اور یہ اختلاف اب بھی باقی ہے، لہذا پاکستان کے موقف پر لیبر حکومت کا اعتراض دوغلے پن سے تعبیر کیا جائے گا کہ کیونکہ اگلے سال 1948 میں اسی نے اقوام متحدہ کے وسیلے سے آدھا فلسطین عربوں سے چھین کر یہودیوں کی مذہبی اور نسلی ریاست قائم کی، یعنی مذہبی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوا تھا۔ ناظرین کرام، 16 اگست کو کلکتہ میں جو خون ریز فرقہ وارانہ ہنگامہ شروع ہوا، اس کی آگ تمام شمالی ہند میں پھیل گئی۔ بے حساب بے گناہ تلوار کے گھاٹ اتر گئے جن میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ نومبر میں بہار میں ایسے وسیع پیمانے پر مسلم کچھ فسادات ہوئے کہ گاندھی جی کے پرائیویٹ سیکرٹری پیارے لال کے بقول ہندوستان کی سیاسی وحدت کا تصور ختم ہو گیا۔ بہار کے فسادات میں کم از کم 20,000 سے زیادہ 50,000 مسلمان مارے گئے۔ ان میں بہت نامور لوگ بھی شامل تھے۔ ان فسادات کا اثر پایہ تخت یعنی دہلی پر اس طرح پڑا کہ تقریباً 1 سال شہر میں بدامنی کی وجہ سے مسلسل کرفیو نافذ رہا۔ ناظرین کرام، سدھیر گھوش نے اپنی کتاب گاندھیز امیجری میں لکھا ہے کہ کرپس نے نہرو سے کہا کہ لارڈ ویور سے تمہاری نہیں بنتی ہے تو ہم اس کی جگہ ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے بناتے ہیں جو تمہارے کام کا آدمی ہے۔ ماؤنٹ بیٹن مارچ میں دلی پہنچا۔ مئی میں اس نے انتقال اختیار کا پہلا مسودہ قائد اعظم نہرو کو رازدارانہ انداز میں دکھلا کر لندن بھیجا۔ جب ترمیم کے ساتھ منظور ہو کر یہ آ گیا
تو ماؤنٹ بیٹن نے شملہ میں اپنے مشیروں کے احتجاج کے باوجود اسے نہرو کو دکھلا دیا، قائد اعظم کو اطلاع بھی نہیں دی۔ نہرو نے جو اعتراضات اس پر کیے انہیں پی سین کے قلم سے دستاویز میں شامل کر کے چپ چاپ لندن لے گیا اور وہاں کی حکومت نے اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی۔ یعنی قائد اعظم کو تو انہوں نے ہوا بھی نہ لگنے دی، کیونکہ یہ جو ہمارا تھا نا کمیشن، یہ جو جس نے صوبوں کی، جس نے یہ تقسیم ہند کی وہ جغرافیائی جو حد بندی کرنی تھی، وہ اللہ ماشاء اللہ ان کے جو چیئرمین پاکستان کی طرف سے تھے وہ تھے سر ظفر اللہ، جو احمدی تھے، اور مجھے کچھ نہیں کہنا۔ ان کی ایک خواہش تھی کہ قادیان یعنی گرداسپور میں قادیان جو پاکستانی بارڈر کے بالکل ساتھ رکھتا ہے، سیالکوٹ کے ساتھ، شکر گڑھ کے ساتھ، ناروال کے ساتھ، اور یہ 100% پاکستانی علاقہ تھا۔ جو سرحد تھی تو بیاس پر جا رہے تھے نا، اس نے صرف قادیاں کو انڈیا کا حصہ بنانے کے لیے گرداسپور سے ہم دستخط ہو گئے، اور اس کے بدلے ہم نے ادھر شکر گڑھ میں انہوں نے کچھ گاؤں ہمیں دے دیے، کوئی نارووال میں دے دیے، جن میں یہ ہمارا جو کرتارپور صاحب بھی شامل ہے۔ ناظرین کرام، نہرو نے جو اعتراض میں نے آپ سے کہا کہ قائد اعظم کو دکھایا بھی نہیں، یہ جون 1947 کا وہ فرمان ٹھہرا جس کے تحت بر صغیر کی تقسیم ہوئی۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ کانگریس نے اس فرمان کو اس شرط کے ساتھ منظور کیا کہ تقسیم کا کام 2 مہینے کے اندر یعنی اگست میں ختم ہو جائے، افراتفری میں، یعنی جلدی جلدی کام ختم کرو، اور اس کے عوض ہندوستان ڈومینین کی حیثیت قبول کر لے گا اور ماؤنٹ بیٹن کو 1 سال کے لیے آزاد ہند کا گورنر جنرل مقرر کرے گا۔ مسلم لیگ نے بھی اس میعاد کو منظور کر لیا، البتہ ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان کا گورنر جنرل بنانے سے انکار کر دیا۔ اس کا رد عمل کتنا شدید تھا، اس کا اظہار اس کے ڈائری کے حوالے سے ہوٹسن نے یوں درج کیا ہے۔ لارڈ مونٹل کہہ رہا ہے، میں نے مسٹر جناح سے کہا کہ اس کی قیمت پاکستان کو ادا کرنا ہوگی۔ جذبہ انتقام میں ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کو جیسا نقصان پہنچایا وہ سب کو معلوم ہے۔ ناظرین کرام، ایک بار مغربی و مشرقی شاعری کا مقابلہ ہونے لگا تو کسی نے کہا کہ سنسکرت پہ بھی ان کو بہت عبور ہے، فارسی اور اردو کی شاعری شہر کی گلی کوچوں صحرا کے ریگزاروں کی ان کی یاد دلاتی ہے جو مولانا نے کی ہے۔ اس نے کہا مولانا ذرا دیر کے لیے خاموش ہو گئے، خوشی کے انداز میں کہا یہ نیا خیال ہے، اس میں تفصیل سے لکھیے۔ معاشیات کے علاوہ جغرافیہ کا بھی اثر فن و ادب پر ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ ناظرین کرام بہت بڑا سچ جس نے قائد اعظم کو مجبور کیا کہ وہ یہ فیصلہ کریں۔ یہ جغرافیائی سچائیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ اپنا آپ منوا کے رہتی ہیں، کو مانے یا نہ مانے۔ مذہب کا بہرحال ایک اثر ہوتا ہے، لیکن جغرافیائی جو وحدتیں ہوتی ہیں، جغرافیائی جو لسانیت ہوتی ہے، یہ اپنا اثر ضرور چھوڑتی ہے۔ قائد اعظم نواب لیاقت علی خان نے اپیل کی کہ مسلمان ملازمین بلا استثناء پاکستان کی ملازمت کا تہیہ کریں۔ جو یہ صاحب تصنیف ہیں وہ لکھتے ہیں، جب میں نے مولانا آزاد سے ذکر چھڑا تو انہوں نے جواب دیا، ہمیشہ کی طرح میں اب بھی کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے غلط فیصلہ کیا ہے، لیکن کیونکہ پاکستان بن رہا ہے لہٰذا ہر تجربہ کار مسلمان کو چاہیے کہ وہاں جائے، اس کی تنظیم میں ہاتھ بٹائے۔ مولانا کی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں جو کہا گیا ہے کہ ان کی وزارت کے مسلم عہدیدار کسی دباؤ کے تحت پاکستان جانے پر مجبور ہوئے، یہ بیان صحیح نہیں ہے۔ کانگریس نے انتقال اقتدار کے لیے 2 ماہ کی شرط اس لیے لگائی تھی کہ پاکستان کو متحدہ ملک کے اثاثے کا حصہ نہ ملے اور ایسا انتشار پیدا ہو کہ اسے پاؤں جمانے کی فرصت نہ ملے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ پٹیل اور یہ لکھ رہے تھے نا، یہ گاندھی یہ نہرو یہ والا یہ عہد نامہ جو لکھ رہے تھے، تو قاضی عبدالغفار، ڈاکٹر ذاکر حسین وغیرہ نے انہیں منع کیا۔ مولانا آزاد نے بھی اس پہ مایوسی کا اظہار کیا،
مگر ستمبر کے ہنگاموں میں جب کرول باغ اور اس کے اطراف میں سب مسلمان چن چن کر مارے گئے اور لٹ پٹ کر بھاگے تو بعد کی ملاقاتوں میں ان حضرات نے پتہ کیا کہا؟ میاں اچھا ہوا کہ بر وقت نکل گئے ورنہ بے موت مارے جاتے۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے اس کے مذہب تک محدود نہیں رکھا، تمام شعبہ زندگی کے حوالے سے جو بڑے لوگوں کی تحریریں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان کے پیچھے ان کی تحقیق ہے، ان کا مشاہدہ ہے، ان کا تجربہ ہے، لیکن بقول غالب ہر چند ہو مشاہدۂ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے ساغر و مینا کہے بغیر۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہماری چینل کو شیئر کریں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔